عمر چیمہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے. آپ کی کیا رائے ہے؟ آج نہ صرف یہ کہا گیا وفاقی وزراء کی جانب سے کہ صوبائی حکومت اس معاملے کو سیاست زدہ کر رہی ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ ان کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشنز متعدد موجود ہیں اور فنڈز کا اجرا بھی ہوا، پھر بھی ان لوگوں نے معاملے کو مس ہینڈل کیا. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ علینا، میں تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ یہ معاملہ، یہ آپریشن کا فیصلہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہوا. یہ پرانا معاملہ چل رہا ہے اور یہ 2024 سے یہ ایشو ہے، جب جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ چیف منسٹر تھے. اور اس کی ایک بیک گراؤنڈ تھی کہ اس ٹائم ادھر ملیٹنٹس نے وہ ہمارے جو سولجرز ہیں ان کی سر کاٹ دیے تھے، یعنی کہ بڑا ان کی جو باڈیز ہیں ان کو بھی مسخ کر دیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جدھر سے افغانستان سے بھی ملیٹنٹس پاکستان کی طرف آتے ہیں. تو کافی دیر سے یہ چیلنج رہا ہے کہ ہم ان کی فلو کو، ان کو ادھر ان کی آمد و رفت کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو پہلے ہمیں ادھر کنٹرول ہونا چاہیے، ہماری ادھر چیک پوسٹ ہونی چاہیے. چیک پوسٹ بنانے کے لیے ماضی میں بھی کوشش ہوئی کہ ادھر جو پولیس کو ڈپلائی کیا جائے، سی ٹی ڈی جو ہے اس کو ڈپلائی کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ ادھر جب بھی کوئی ایسی ایفرٹ ہوئی تو ملیٹنٹس جو ہے انہوں نے سنائپر رائفل کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو، جو لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا. اس سارے تناظر میں یہ چیزیں چل رہی تھیں. اور پھر پہلے جب اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے کوآپریشن کرنا ہے، تو اس ٹائم جو ادھر کے قبائلی زوما ہیں انہوں نے کہا کہ آپ پہلے ہمیں ایک موقع دیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. اور اس سلسلے میں آج تک 26 جرگے ہو چکے ہیں، 56 جرگے ہو چکے ہیں، 56. اور جب وہ خود مایوس ہو گئے کہ ملیٹنٹس ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، ان کو یہ تھا کہ یا تو آپ افغانستان چلے جائیں، ہتھیار پھینک دیں، آپ جو ہے پاکستان میں رہ کے یہ کام نہیں کر سکتے. جب وہ نہیں مانے تو اس کے بعد سے پچھلے کچھ 6 ماہ سے یہ آپریشن کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں کہ ہمیں آپریشن کرنا چاہیے. اس کا پہلے جو طے ہوا تھا وہ کوئی اکتوبر میں اس حوالے سے یہ باتیں طے ہوئی تھیں. اور جو لاسٹ جرگہ ہوا ہے وہ 31 دسمبر کو ہوا ہے. اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ڈپٹی کمشنر نے کیا، ڈپٹی کمشنر نے جو اس جرگے میں فیصلہ ہوا تھا، اور یہ جرگہ کیسا تھا کہ یہ پشاور میں ہوا، جس کو پریزائڈ کر رہے تھے چیف سیکرٹری، اور اس میں آئی جی ایف سی بھی شامل تھے. تو ادھر جو ہے یہ فیصلہ ہوا. قبائلی زوما نے کہا کہ ایک تو ہم لوگوں کو ادھر سے ہم چاہتے ہیں کہ بے شک ہم ادھر سے نکل جائیں، اس علاقے کو خالی کرا دیں. دوسرا یہ ہے کہ ہجرت جو ہے ایک بڑا تکلیف سے عمل ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ لوگ کیمپس میں رہیں. آپ ان لوگوں کے لیے کچھ سپورٹ اناؤنس کر دیں تاکہ وہ اپنا جدھر انہوں نے انتظام کرنا ہے وہ کریں. ہم نے خبریں دیکھی، یہ خبریں چھپیں کہ 10 جنوری سے لوگ جو ہیں وہ ادھر سے نقل مکانی کریں گے، اور ان کو 2 ماہ کے لیے 2.5 لاکھ روپے اس مد میں دیے جائیں گے کہ ادھر جا کے نقل مکانی کے حوالے سے. پھر جو ہے 1 مہینے کے لیے کچھ اس کا بھی تھا کہ 50,000 یا 1 لاکھ اس طرح سے اس کے لیے بھی تھا. اور یہ ایک خیال کیا جا رہا تھا کہ 2 ماہ میں یہ عمل مکمل ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ وہ چیز اس کے لیے پھر انہی کی کیبنٹ نے، یہ سہیل آفریدی جو ہے، انہی کی کابینہ سے 4 ارب روپیہ منظور بھی ہوا اسی ماہ میں، یہ نقل مکانی کے حوالے سے. پہلے بھی ہوتا یہ ہے کہ جو سردیوں کے موسم میں بہت سارے لوگ وادی تیرا سے کوئی 80% لوگ جو ہیں وہ موو آؤٹ کر جاتے ہیں. اس دفعہ جو چیز ایک ڈیفرنٹ ہوگی وہ یہ تھا کہ ادھر برف باری بھی ہوگی. جو نقل مکانی کا انتظام تھا، آگے لوگوں کو کس طرح آگے ادھر سے موو آؤٹ کرنا ہے، اس کے حوالے سے پروونشل گورنمنٹ کا کوئی پراپر انتظام نہیں تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ کوئی ادھر بچے جو ہیں وہ ٹریپ ہو گئے ادھر برف میں. وہ چیزیں جو ہیں جب وائرل ہونا شروع ہو گئیں، پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ خود بڑے نروس ہو جاتے ہیں. ایک طرف ان کے پاس عمران خان ہے کہ جو کہ کسی صورت میں ادھر آپریشن کے حق میں نہیں ہے، اور دوسری طرف ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم پر ڈائریکٹ بات آئی تو یہ ہمارے لیے اے این پی جیسی سچویشن نہ بن جائے. وہ چاہتے یہی ہیں کہ ہم کسی طرح سوئے ہوں اور رات کے ٹائم آپریشن ہو جائے، ہم صبح اٹھیں ہمیں یہ پتا چلے کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں، آپریشن بھی ہو گیا، ہمارے جو مخالف ہیں وہ بھی مارے گئے، اور یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں سانپ بھی مارا گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی. اب یہ سارے تناظر میں انہوں نے اب اس پہ سیاست کر رہے ہیں کہ چیزیں جو کہ مینج نہیں کر سکے. ادھر لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں ریزنٹمنٹ بھی ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے ایگری کیا تھا کہ نقل مکانی کے حوالے سے آپ نے ہمیں کہا تھا، اور ابھی جو آگے آپ نے کوئی ایسے پراپر انتظام نہیں کیے. اور پھر یہ ہے کہ ادھر سے برف باری ہوگی، برف باری کی وجہ سے اب جو ہے آپریشن بھی نہیں ہو پا رہا.
تو یہ چیزیں اسٹرک ہوگی. تو اس میں اب جو ہے نا بلیم گیم شروع ہو گئی ہے اچھا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کو کر رہی ہے. پروونشل گورنمنٹ جو ہے اگرچہ اس کا بہت زیادہ رول ہے لیکن وہ کسی طور پہ اس کو ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. ان سے اگر آپ پوچھیں, کل اس پہ جو ارشد عزیز ہے ہمارے ادھر سے پشاور سے, انہوں نے بڑی اس پہ ڈیٹیل رپورٹ بھی کی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے یہ سارے جو ہے فنڈز کا اجرا ہوا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ تو آپ کے ماتحت ہے, یا جو چیف سیکرٹری ہے وہ تو آپ کے ہی ہیں, صوبے کے نمائندے ہیں, تو پھر یہ کیسے سب کچھ ہو گیا؟ پیسے بھی آپ دے رہے ہیں, دوسری طرف آپ جو مخالفت بھی کر رہے ہیں, آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کی کیا, آپ کو کلیئرٹی ہے یا نہیں اس معاملے میں؟ اس معاملے میں ایک ابہام پایا جاتا ہے, اور ٹھیک ہے. ابہام میں جو ایک بہتر طریقہ انہوں نے تلاش کیا وہ یہ ہے کہ بس سیاست کرتے رہیں, لوگوں کو کنفیوز کریں. آپ تاثر یہ دیں جی کہ بھائی جی ڈپٹی کمشنر بھی ان کا ہے, فلاں بھی ان کا ہے, ہماری تو کوئی بندہ بات سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن ان کے حالات یہ ہیں کہ یہ خود بات کر بھی نہیں سکتے, یہ اندر سے خوفزدہ بھی ہیں, یہ اے این پی کے انجام سے خوفزدہ ہیں بٹ کہ سر ہمارے ساتھ بھی وہ نہ ہو. یہ تو لیکن یہ ہے بہت ہی کہ سیاست آپ اس تشویشناک, طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ادھر مسئلہ ہی نہیں ہے. سر یہ یہ تو بہت بڑا لیکن ایک بڑی بدقسمتی ہے, بہت تشویشناک بڑا بات عمل ہے. ہے ایک اس ادھر ملک کا اور وہاں کے لوگوں کے حوالے سے. ایگزیکٹلی بڑا تشویشناک ہے, لوگ سردی میں خوار ہو رہے ہیں, پس رہے ہیں, لیکن اس طرح سے بلیم گیم کھیلی جا رہی ہے. آپ نے جو کہا کہ صوبائی حکومت کا یہاں پر زیادہ ذمہ بنتا ہے, بھٹی صاحب کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا صوبائی حکومت اس معاملے کے اوپر سیاست کر رہی ہے کیونکہ فنڈ سارے انہوں نے پہلے جاری کیے, سارے نوٹیفیکیشن سے ان کو اطلاع ملی تھی کہ کیا ہو سکتا ہے, لیکن ان کی غیر ذمہ داری تھی جس کو اب کور اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں میڈم شیخ. وفاق کیا کم ہے؟ وفاق بھی سیاست کر رہا ہے, وفاق بھی پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے, وفاق بھی اپنی نائلیاں نالائکیاں اور اپنے جو سیاسی بیانیے اسی پہ چلا ہوا ہے. میں تو حیران ہوں کہ ماشاءاللہ چشم بدور کیا ملک ہے, کیا حکمران ہے. ایک کہہ رہا ہے آپریشن ہو رہا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے آپریشن ہو ہی نہیں رہا, تیسرا کہہ رہا ہے نہیں ارے بھائی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں. اچھا ایک کہہ رہا ہے نہیں ہمیں تو ٹی ٹی پی والوں سے, یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان سے بات چیت کرنی چاہیے, ان کے بڑوں سے بات چیت کرنی چاہیے. دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نو کوئی بات چیت ہونی نہیں چاہیے, آل آؤٹ جانا چاہیے. اچھا ایک کہہ رہا ہے کہ جرگے ہوئے تھے, بات چیت ہوئی تھی کئی بار, معاملات طے ہو چکے تھے, اب کس بات پہ جھگڑا ہے. دوسرا کہہ رہا ہے جی کون سے جرگے, کون سی بات چیت, کون سے معاملات. ایک دکھا رہا ہے کہ دیکھو جی یہ نوٹیفیکیشن تھا, یہ 4 ارب آپ نے رکھے تھے نقل مکانی کرنے والوں کے لیے. دوسرا کہہ رہا ہے کہ ایسی بات ہی کوئی نہیں ہوئی, یہ تو کوئی اور پیسے تھے, کسی اور مد میں تھے, کسی اور کام کے لیے رکھے تھے, اور اس نوٹیفیکیشن کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا وادی تیرہ میں دہشت گرد موجود ہیں اور بال بچوں کے ساتھ بڑے چین سے رہ رہے ہیں. ارے بھائی کون سے دہشت گرد, وہاں تو معصوم لوگ ہیں. دوسرا کہہ رہا ہے وہ تو عام شہری ہیں. اچھا مطلب پاکستان پر سیاست اور سستی سیاست, مطلب لاشوں پر سیاست اور سستی سیاست. اور ہم جو کل تک کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جو کل تک دہشت گردی پر متفق تھے ثانیہ اے پی ایس کے بعد, اور نیشنل ایکشن پلان پر متفق اور متحد تھے, آج یہ حال ہے ہمارا. نہ پاکستان کا درد ہے وفاق کو اور خیبر پختونخوا کو, نہ تیرہ والوں کا درد ہے, نہ تیرہ کا درد ہے. اپنے اپنے بیانیے ہیں. ابھی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ 65,000 لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں, اور میں سن رہا تھا ابھی خیبر پختونخوا کے صحافی کو کہ 12,000 خاندان نقل مکانی کر چکے ہیں, اور یہ صرف برف باری کی وجہ سے یا صرف موسم کی وجہ سے یہ نقل مکانی نہیں ہے. اچھا لگ ایسے رہا ہے میڈم شیخ کہ جیسے وفاق ٹرمپ صاحب کے فیورٹ گرین لینڈ میں ہے اور خیبر پختونخوا سری لنکا کے کئی نواح میں ہے. نہ بیچارے ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں, نہ بیچاروں کا ایک دوسرے سے آپس میں رابطہ ہو سکتا ہے کیونکہ موسم بہت خراب ہے. اور کبھی کبھی جب وہ ٹرنک کال ملاتے ہیں وہ پی سی او پہ جا کر تو وہ بھی درمیان میں کٹ جاتی ہے. اب پتہ نہیں یہ کب پاکستان پر اور پاکستان کے مفاد پر اکٹھے ہوں گے, اکٹھے بیٹھیں گے, کب یہ ایک دوسرے کو قبول کریں گے. یہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ نریندر مودی جو مسلمہ دشمن ہے اس سے مذاکرات یا بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں,
یہ افغان طالبان اور اس طالبان حکومت سے ہم دعا میں بھی ملتے ہیں, ہم استنبول میں بھی ملتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کتنی میٹنگز کر چکے ہیں. آپس میں نہیں ملنا, آپس میں بات چیت نہیں کرنی, نہیں آپس میں ہم نے بالکل بھی نہیں بیٹھنا. ہم نے جو کچھ بھی ہو جائے اس ملک کے ساتھ ہم نے اکٹھے نہیں بیٹھنا. بھائی اب آپریشن ہو رہا ہے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو یا جو بھی ہو, آپریشن ہو رہا ہے, نقل مکانی بھی ہو رہی ہے, اور نقل مکانی صرف برف باری کی وجہ سے نہیں ہو رہی, اور اس میں صوبائی حکومت کی بھی نااہلی ہے, صوبائی حکومت بھی مینج نہیں کر پائی ہوگی. لیکن وفاق تو بالکل ہی الٹ جا رہا ہے, وفاق تو بالکل سارا ملبہ اس پر ڈال رہا ہے. بھائی خیبر پختونخوا میں اگر کہیں نااہلی ہے, مس مینجمنٹ ہے, تو آپ کس لیے ہیں؟ ہمارے ہی صوبہ ہے نا, آپ کا چیف سیکرٹری ہے, آپ کا آئی جی ہے, آپ کے ایف سی بھی اب آپ کے انڈر آ گئی ہے, آپریشن بھی ہو رہا ہے, تو آپ بیٹھیں ان کے ساتھ, ان کو بلائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, وہ چیزیں پوری کریں. یہ پریس کانفرنسیں, وہ پریس کانفرنسیں, یہ تقریریں, وہ تقریریں, اس سے مسئلہ حل ہوگا؟ یہ نالائکیاں ہیں میڈم شیخs, اور نائلیاں ہیں, اور مس مینجمنٹ ہے, اور پوائنٹ سکورنگ ہے, اور سستی سیاستیں ہیں. سوال وہیں آ کر کھڑا ہوتا ہے کہ میں تو اس حق میں ہوں کہ ہمیں آل آؤٹ جانا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف, لیکن اگر خیبر پختونخوا, اگر پی ٹی آئی والے نہیں مانتے تو بلائیں ان کو, یا بیٹھیں ان کے ساتھ, ایک مرتبہ نہیں, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ بیٹھیں ان کے ساتھ یہ معاملات حل کریں, اور یہ ساری چیزیں کریں. بالکل دہشت گرد وہاں موجود ہیں. ایک سوال ہے میرا فالو اپ سر, بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے آپ, لیکن اگر ایسا ہی تھا تو یہ آپریشن تو پہلے بھی ہو سکتا تھا, نقل مکانی تو اچھے موسم کے اندر بھی ہو سکتی تھی, یہ ستمبر اکتوبر کے اندر بھی سب ہو سکتا تھا. فورسڈ آپریشن اس وقت کیوں نہیں کیا, اور پھر اس طرح سے اتنے شدید موسم کا انتظار کیوں کیا گیا؟ میڈم شیخ یہ آن گوئنگ تھا سارا کچھ, اور موسم بھی بدل گئے ہیں, 20 سالہ ریکارڈ ٹوٹے ہیں, برف باری کے حوالے سے بھی, چیزوں کے حوالے سے بھی, اور آن گوئنگ آپریشن تھا, اور چونکہ کوارڈینیشن نہیں تھی, چونکہ دونوں وفاق اور صوبے ایک پیج پہ نہیں تھے, تو یہ چیزیں لمبی ہوتی گئی, لنگر آن ہوتا گیا سارا کچھ, اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ سارا کوارڈینیشن سے ہوتا ہے, سارا معاملہ کوارڈینیشن سے نہیں ہو پایا, اور اس کی جو دوسری طرف شہید ہو رہے ہیں لوگ. سر آپ کی اطلاع کیا ہے کن کے درمیان میں کوارڈینیشن ہو رہی تھی؟ کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا وہ نوٹیفیکیشن کے معاملے میں بھی کنفیوژن ہے, ابہام ہے, جیسا ہمیں ہے. یہ کوارڈینیشن آپریشن سے متعلق جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کس کے درمیان ہو رہی تھی, آپ کی اطلاعات کیا ہے؟ اب دیکھیں میڈم شیخ کہ سہیل افریدی صاحب کا آبائی علاقہ ہے تیرہ, ٹھیک ہے, ان پہ بھی پریشر ہے, جلدی بتا دیجیے ذرا. اور دوسرا عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے, وہ بھی ان پہ پریشر ہے. اور تیسری طرف آپریشن جاری بھی ہے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, اور چوتھی طرف بظاہر وہ پیچھے ایک قدم ہٹے ہوئے ہیں, اور وفاق جو یہی میں تھوڑی سی نا اسی لیے کنفیوز ہوں. ایک طرف آپ کہتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں, وہ اتنی دیر سے جاری ہیں, ابھی عمر چیمہ صاحب نے ہمیں کانٹیکسٹ بتایا کہ ایک آدھ سال سے ایگزیکٹلی, تو تب تو نقل مکانی نہیں ہوئی. اگر اب ہو رہی ہے نقل مکانی تو جو وفاق جیسے اس کی وجہ بتا رہی ہے, کیا اس کے پیچھے وہ ہو سکتا ہے کہ موسم کی وجہ سے, اور واقعی میں صوبائی حکومت نے اس کو مس ہینڈل کیا ہے؟